السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک انتہائی انفارمیٹیو ویڈیو، جس میں اپنے دوستوں کو چھٹی کے مکمل پروسیس کے بارے میں بتاؤں گا کہ چھٹی کب ملتی ہے، کتنی ملتی ہے، آپ سال میں کتنی چھٹیاں لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروموشن کے بارے میں بات ہوگی، پروموشن کتنے عرصے میں ہوتی ہے، کتنے ٹائم میں آپ کانسٹیبل سے ASI بنتے ہیں۔ اگر آپ کانسٹیبل بھرتی ہوتے ہیں تو آپ کس رینک تک جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رہائش کے بارے میں بات ہوگی کہ آپ کو رہائش کہاں ملتی ہے، کس طرح کی ملتی ہے اور کیسی ملتی ہے۔ میں مکمل تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، آپ پوری ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ٹوٹل آپ ایک سال میں 90 چھٹیاں کر سکتے ہیں، جس میں 30 دن میڈیکل، 1 مہینہ لانگ لیو اور 1 مہینہ کیجول لیو۔ میڈیکل وہ ہوتا ہے جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو 30 دن کے لیے چھٹی مل سکتی ہے۔ اگر آپ زیادہ بیمار ہیں تو آپ کو زیادہ میڈیکل لیو بھی مل سکتی ہے، لیکن اس کی آپ کی سیلری میں سے کٹنگ بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کیجول لیو۔ کیجول لیو آپ کے پاس 30 دن ہوتی ہے، وہ آپ 30 دن پورے سال میں 30 دن سے زیادہ چھٹی نہیں لے سکتے۔ آپ کو کم از کم 3 مہینے بعد چھٹی ملتی ہے، روانگی ہوتی ہے۔ چھٹی کا آپ کو طریقہ کار میں بتا دوں، سب لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ چھٹی ہوگی تو اسی دن گھر بھیج دیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا بالکل بھی۔ سب سے پہلے آپ ایک درخواست لکھتے ہیں، درخواست فارورڈ ہوتی ہے محرر سے، اس کے بعد LO سے اور RI کے پاس جاتی ہے، اس کے بعد DSP صاحب کے پاس جاتی ہے۔ تو DSP صاحب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ 7 دن تک چھٹی دے سکتے ہیں، تو وہ آپ کو 2 دن دیتے ہیں، 4 دن دیتے ہیں، 5 دن دیتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہوتی ہے۔ موسٹلی نزدیک والوں کو 4 سے 5 دن چھٹی دی جاتی ہے اور دور والے لوگوں کو 7 دن چھٹی دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بھائی 7 دن سے بھی زیادہ چھٹی لینا چاہتا ہے تو وہ SP صاحب کے پاس پیش ہو کے زیادہ چھٹی لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک لانگ لیو ہوتی ہے جو آپ پورے سال میں ایک مرتبہ لے سکتے ہو، وہ 30 دن ہوتی ہے۔ اگر لانگ لیو آپ ایک سال نہیں لیتے تو آپ اگلے سال 2 مہینے گھٹی چھٹی بھی لے سکتے ہو۔ اور اسی طرح اگر آپ لانگ لیو نہیں لے رہے تو وہ آپ کی ختم نہیں ہوگی، وہ آپ کی بڑھتی جائے گی۔ جتنے سال آپ نہیں لیں گے اتنی آپ کی پڑی رہے گی۔ اگر آپ 5 سال لانگ لیو نہیں لیتے تو آپ کی 90 دن چھٹیاں پڑی رہیں گی۔ آپ کی جب اپلیکیشن DSP صاحب سے اپروو ہو کے آپ کی چھٹی ہو کے آتی ہے تو آپ کا پروانہ ایک بنتا ہے، وہ پروانہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں یا محرر کو دیتے ہیں۔ محرر نے آپ کی روانگی کرنی ہوتی ہے اور محرر اسی دن آپ کی روانگی بالکل بھی نہیں کرتا، وہ آپ کو ذلیل کرتا ہے صحیح طرح۔ یہ سچی بات ہے کہ وہ آپ کو اچھی طرح ذلیل کر کے 2-4 دن ڈیوٹی لے کے پھر آپ صحیح منتیں کرتے ہیں تو تب آپ کو گھر بھیجا جاتا ہے۔ یہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی چھٹی ہوگی تو بس آپ اسی دن گھر بھاگ جاؤ گے۔ یہ صرف ٹریننگ میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی ٹریننگ سینٹر میں ٹریننگ کر رہے ہیں تو ادھر آپ کو مہینے بعد 5 چھٹیاں دی جاتی ہیں یا 2 دی جاتی ہیں، وہ پراپر ہر ٹریننگ سینٹر کا سسٹم ہوتا ہے، تو وہ اس حساب سے چھٹی دیتے ہیں۔ باقی آپ جب فیلڈ میں ڈیوٹی کرنے آ جاتے ہو تو آپ کو چھٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے، خاص کر دور والوں کو چھٹی کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اسلام آباد والوں کے لیے تو یہ نوکری سونا ہے، ان کو ڈیوٹی کریں گے گھر جائیں گے، ان کو چھٹی کی ضرورت بھی ویسے بھی بہت کم پڑے گی۔ تو یہ نوکری سب سے بیسٹ جو ہے وہ اسلام آباد میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں پروموشن کی۔ پروموشن کا آپ کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ بھرتی ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ انڈر 3 میں ہوتے ہیں، 3 سال سروس آپ کی پوری ہوتی ہے تو آپ کنفرم ہوتے ہیں، پرماننٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا A لسٹ کا پیپر لیا جاتا ہے، A لسٹ پیپر آپ پاس کرتے ہیں، اس کے 1 سال بعد پھر B لسٹ کا پیپر لیا جاتا ہے۔ B لسٹ کا پیپر آپ کا پاس کرتے ہیں اور جتنا اوپر آپ پاس کریں گے اتنا جلدی آپ کا لوور کا نمبر، آپ کو لوور کورس کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے اور لوور کورس میں آپ کو اتنا جلدی نمبر آئے گا جتنے اچھے نمبروں سے آپ لا پاس کریں گے۔ لوور کورس آہستہ آہستہ ابھی تو 2007 والے لوگوں نے لوور کیا ہے، اس کے بعد 9 والے ہوں گے یا 10 والے ہوں گے جنہوں نے ابھی لوور کرنا ہے، پھر 12 والے، پھر 15 والے، پھر 17 والے، پھر 18 والے، پھر 19 والے ہماری باری آئے گی تب لوور کورس ہم کریں گے۔ اسی طرح آپ لوور کورس کریں گے تو اس کے بعد بھی آپ کو پروموٹ نہیں کیا جائے، اس کے بعد بھی جب سیٹیں خالی ہوں گی آپ اچھے نمبروں سے لوور کورس پاس کریں گے تو تب آپ کو جا کے پروموٹ کیا جائے گا۔ کہ آپ کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بنتے کم از کم 10 سے 15 سال لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کانسٹیبل سے ASI بنتے ہیں تو آپ کو 20 سے 25 سال لگتے ہیں۔ اگر ایک بندہ کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے اور وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتا رہتا ہے، آگے والی ٹاپ 10 میں
ٹاپ 100 میں بھی آتا ہے تو وہ کم از کم انسپیکٹر یا DSP تک ریٹائر ہوتا ہے. جو بندہ کانسٹیبل بھرتی ہوتا ہے وہ DSP تک آرام سے ریٹائر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے 40 یا 41 سال سروس کی ہو. یہ نہیں کہ آپ 25 سال میں DSP بن کے ریٹائر ہوں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ 25 سال میں بہت بھی محنت کر لیں تو ASI بن جائیں گے یا سب انسپیکٹر کے آپ نزدیک پہنچ جائیں گے. اس سے تیز پروموشن اسلام آباد میں بالکل بھی نہیں ہے. اس کے بعد باری آتی ہے سیلری کی، تو اسلام آباد پولیس کی سیلری بہت ہی زیادہ اچھی ہے. ابھی ہماری سیلری چل رہی تھی 50,000، تو ابھی مزید 9,500 انکریز ہوئی ہے. تو ابھی ہماری سیلری تقریباً 60-60 کے قریب پہنچ گئی ہے. تو جو آپ لوگ نئے آؤ گے، آپ لوگوں کی سیلری 56,000 ہوگی، کم از کم 56,000، 56,000 سے زیادہ ہوگی، اس سے کم بالکل بھی نہیں ہوگی. اور یہ میں بات آپ کو سچی بتا رہا ہوں، اور 100% کنفرم اور پکی بات ہے کہ جو بھی نیا کانسٹیبل آئے گا اس کی 56,000 تنخواہ ہوگی. لیکن یہ 56,000 تنخواہ جب آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ سے اچھی طرح ڈیوٹی لی جاتی ہے اور آپ کو مطلب صحیح میں زیادہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. ڈیوٹی کی روٹین کافی ٹف ہوتی ہے، ڈیوٹی بھی موسٹلی 12 گھنٹے کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، کیونکہ اسلام آباد پولیس کی ڈیوٹیز کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں. انشاءاللہ مزید میں نئی ویڈیو لے کے آؤں گا، اس میں آپ کو مزید انفارمیشن دوں گا. ابھی آپ کے لیے دعا ہے کہ میرے تمام دوست جنہوں نے بھی اسلام آباد پولیس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اللہ ان تمام لوگوں کو کامیابی عطا کرے جو محنت کریں گے اور سچے دل سے اس کے لیے کام کریں گے. آمین.